سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ ہمیں خوشی کا اظہار کس طریقے سے کرنا چاہیے اور اسے کس طریقے سے منانا چاہیے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور اگر ہم سے رابطہ کرنا ہو تو انسٹاگرام کا آئی ڈی آتا ہوگا، آپ ان پہ فالو کر کے ہمیں میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو رپلائی ضرور دیا جائے گا۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ بلکہ اس وقت جتنے حضرات حاضر ہیں ان سب کی زندگی کا جائزہ لینے کی بجائے سیلف اپنی زندگی کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارے وجود پر دین کی کتنی حکومت قائم ہے، اور ہماری زندگی میں دین کتنا اہم ہے۔ تو میں یہ کہنے میں کسی حد تک حق بجانب ہوں گا کہ ہر آنے والا دن ہمارا دین سے کمزور ہوتا ہوا رشتہ دکھائی دیتا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ سچویشن اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے کہ اب تو لوگ یہ کہتے ہیں پیدائشی مسلمان کہ مولانا دین پر عمل کرنا ڈیفیکلٹ ہے، اور یہ ملا مولویوں نے اتنی پابندی لگا دی ہے کہ یہ مت کرو، وہ مت کرو، ادھر مت کھاؤ، ادھر مت کھاؤ، یہ مت پیو، گویا ہماری زندگی کی ساری آزادی کو چھین لیا گیا ہے۔ اب میں آج یہ سمجھانا چاہوں گا کہ دین کی ہماری زندگی میں کتنی ضرورت ہے۔ کیا ہم دین سے اپنے رشتے کو کمزور کر کے دنیا میں چین کی زندگی گزار سکیں گے؟ ہر ملک کا یہ دستور ہوتا ہے کہ ملک میں رہنے والوں کو امن فراہم کرنے اور اچھی زندگی ان کی گزرے اس کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، دستور بنائے جاتے ہیں، طریقہ بنایا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف ایک سگنل کو لے لیجئے، آپ اسپیڈ کو لے لیجئے، تو قانون بنایا جاتا ہے کہ سگنل توڑو گے تو یہ سزا ہوگی، اتنا فائن، اسپیڈ لیمٹ اگر کراس کرو گے تو اتنا فائن۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ سیٹ بیلٹ نہیں باندھو گے تو اتنا فائن۔ یہ سب سیفٹی کے لیے ہوتا ہے، یہ نظام کو درست رکھنے کے لیے ہوتا ہے، اور بسنے والے ملک کے باشندوں کے لیے راحت کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی قانون بنانے والا قانون اس اعتبار سے بناتا ہی نہیں جس قانون کے پیچھے قوم کو راحت دینا مقصود نہ ہو۔ اور الیکشن کے پیریڈ کے اندر تو اس قسم کے نعرے بلند ہوتے ہیں کہ ہم یہ قانون کریں گے اور ہم ایسی راحت دیں گے اور ویسی راحت دیں گے۔ اب آپ سوچیں، ایک انسان 5 سال کے لیے قانون بناتا ہے، دوسری حکومت آتی ہے اس قانون کو بدل دیتی ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ آنے والا قانون ہمارے لیے بہتر یا جو قانون پہلے سے تھا وہ بہتر، لیکن میرے کریم نے قانون جب سے بنایا تب سے لے کر قیامت تک کے لیے اس کا قانون بدلا نہیں ہے، وہی قانون ہے اور قیامت تک وہی قانون رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے کیا بہتر ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کے سلسلے میں بھلا کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اس سے زیادہ کوئی مہربانی کرنے والا ہے ہی نہیں۔ وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس نے شریعت کا کوئی قانون ایسا دیا ہی نہیں ہے جس قانون پر عمل کرنا ڈیفیکلٹ ہو
بلکہ میں قرآن کی آیت کا ایک حصہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے اللہ کے قانون کے فائدے کے حوالے سے بتاؤں۔ رب اپنا ارادہ بتاتا ہے کس چیز کے سلسلے میں؟ فَإِن كُنتُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ روزہ، ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان مریض ہے، بیمار ہے، وہ کہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا، اور روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام، تو میرے کریم نے فلیکسیبلٹی دی، راحت عطا فرمائی، اور فرمایا اگر تم بیمار ہو، اگر تم سفر میں ہو، مسافر ہو، تو گنتی کے دن پورے کر لینا، اس میں روزے مت رکھو، لیکن جس کنٹری سے تم نے روزہ شروع کیا تھا اس کنٹری کے اندر، اس سٹی میں کتنے دن کا رمضان تھا، جو تمہارے رمضان کے روزے بیماری کے اندر یا سفر کی وجہ سے چھٹ جائیں تو جتنی گنتی ہوئی تھی اس کے مطابق روزے کو پورا کر لو۔ فلیکسیبلٹی۔ اور پھر آگے جو فرمایا اس میں اللہ کا کمپلیٹ ہر قانون کے سلسلے میں دستور ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ یہ قدرت کا قانون۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے نماز، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو۔ یہ سارے ہمارے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کردہ قانون ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوچے یار یہ سب کیا قانون، یہ پابندی، یہ کھاؤ، یہ نہ پیو، یہ ساری چیزیں تو ہماری زندگی میں یہ قانون کی ضرورت نہیں، تو آج میں آپ کو بتاؤں ایٹمی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر دنیا خوف زدہ ہے، نیوکلیئر طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر دنیا خوف زدہ ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قانون الہی کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کی زندگی میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ اب اللہ کا قانون کب سے، اللہ کا دین کب سے؟ تو قرآن کہتا ہے قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ان کی ذریت کے ساتھ، ان کی پشت میں جو ذریت تھی اس کے ساتھ جب زمین پر آنے کا حکم دیا، سوچ لیجئے، غور کر لیجئے، پہلا انسان حضرت آدم، پہلے انسان، ان کی پسلی سے حضرت حوا تیار پیدا کی گئی، اور جب ان کو دنیا میں جیسے ہی بھیجا تو ایک چیز بتا دی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے، یعنی دین آ جائے، ہدایت آ جائے، تو جو کوئی بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اللہ فرماتا ہے اس کو میں بے خوف کر دوں گا اور بے غم کر دوں گا۔ یہ ہے دین۔ جس کسی کی زندگی کے اندر دین آ جاتا ہے اور وہ دین کا پیروکار بن جاتا ہے تو اس کی زندگی سے سب سے پہلے اللہ جو چیز کو نکالتا ہے وہ فیوچر کا خوف اور پاسٹ کا غم، یہ دو چیزوں سے اس کو انسان اللہ عز و جل بری کر دیتا ہے۔ آج اگر دنیا خوف زدہ ہے تو ذاتی قانون کو فالو کرنے کی بجائے قدرت کے قانون کو فالو کرنے سے آدمی کبھی خوف زدہ ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ قدرت کے قانون کو فالو کرنے والا انسان جہاں کہیں بھی ہو اس کے دل کے اندر اللہ اطمینان داخل فرما دیا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جس کسی کو ولایت عطا فرمائی
اور اپنی دوستی کا تاج عطا فرمایا، اور ولی وہی ہوتا ہے جو دین کو فالو کرنے والا۔ تو کیا چیز ان کی زندگی سے نکال دی؟ تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پوری زندگی جو گزارتے ہیں اپنی طبیعت کے مطابق نہیں، نبی کی شریعت کے مطابق گزارتے ہیں، تو اللہ ان کی زندگی سے خوف کو نکال دیتا ہے، ان کی زندگی سے غم کو نکال دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو کہ اس وقت قرآن کا ماننے والا، دین کا ماننے والا پوری دنیا میں جتنا خوف زدہ ہے، کوئی اور قوم اتنی خوف زدہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ دین کے فالوور نہیں، اور ہم نے اپنی زندگی میں دین کو وہ پرائیورٹی نہیں دی جو دین کو پرائیورٹی دینی چاہیے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اب تو کھلے عام دین کی دھجیاں اڑانا یہ آج اس دین کے ماننے والوں کا کردار بن چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، غریب بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، سب طرح کے لوگ دنیا میں موجود ہیں، لیکن جب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ دین کو فالو کرنے والے کتنے لوگ ہیں تو ہمیں چند نظر آتے ہیں، اور میکسیمم تعداد ان لوگوں کی نظر آتی ہے جو دین کو فالو نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو اصل موضوع کی طرف آتا ہوں اور یہ بتانا چاہوں گا کہ دین کو فالو نہ کرنے کی وجہ کیا ہے، تاکہ ریزن آپ سمجھ سکیں کیوں آدمی دین کو فالو نہیں کرتا۔ جانتا ہے، اسی لیے جب فارم فل اپ کرتا ہے کہیں دنیا کے اندر کسی چیز کے سلسلے میں اور وہاں پوچھا جاتا ہے ریلیجن، تو لکھتا ہے اسلام، یہ لکھنے کے باوجود فالو کیوں نہیں کرتا؟ خود کو مسلمان کہنے کے باوجود اسلام کو فالو کیوں نہیں کرتا؟ اسلام کی پریکٹس کیوں نہیں کرتا؟ کیا اس کا ریزن ہے؟ میں اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور یہی آج کا میرا موضوع ہے، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ دین کو فالو نہ کرنے کی وجہ سب سے بڑی کیا ہوتی ہے۔ پہلی چیز، دین کو فالو نہ کرنے کا پہلا ریزن ہوتا ہے، پہلا ریزن ہے تکبر، پراؤڈ۔ اب یہ پراؤڈ کیوں فیل ہوتا ہے؟ غور سے سنیے گا، بڑی تحقیق کے ساتھ انشاءاللہ جو میں نے مطالعہ اپنے اعتبار سے کیا ہے اس کا لب لباب آپ کے سامنے پیش کروں۔ تکبر، آپ مسجد میں زیادہ تر دیکھیں گے تو غریب آپ کو نظر آئے، امیر تو 2 رکعت کے لیے مصلی کاندھے پر جمعہ کو لٹکا کر کے آ جاتا ہے، 2 رکعت پڑھا اور بھاگا، اور وہ دیندار کو بھی دیکھتا ہے تو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آخر وہ دین کی طرف کیوں نہیں آتا؟ وہ دین کے قانون کو کیوں فالو نہیں کرتا؟ تو اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ دین کو فالو کرے، میرے پاس تو کچھ ہے، مسجد میں وہ جائے، آستانوں پر وہ جائے، یہ سب وہ کرے جس کے پاس کچھ نہ ہو، میرے پاس وہ سب۔ پراؤڈ۔ اب پراؤڈ کا انجام کیا ہے اسے سمجھیں۔ ایک ہے پراؤڈ اور ایک ہے گلٹی۔ کہیں دین کو فالو کرنے کے اندر آدمی گلٹی فیل کرتا ہے، ارے یار دنیا کیا سوچے گی، یہ سوچتا ہے۔
اور یار مجھے بیکورڈ سمجھیے، ایک مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر کہ دین کو فالو کرنے والا انسان بیکورڈ اور دین کی دھجیاں اڑانے والا انسان اپر کلاس کا اور ماڈرن سمجھا جاتا ہے۔ اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جس قوم کا مزاج دین کے سلسلے میں یہ بن جائے کہ میں اگر دین کی پریکٹس کروں گا تو پتہ نہیں لوگ مجھے کیا سمجھیں گے، اور اس کی وجہ سے وہ دین کو فالو نہیں کرتا بلکہ دین کو فالو کرنے کے اندر شرمندگی محسوس کرتا ہے، تو وہ دین کی دعوت دوسروں تک کیسے پہنچائے گا؟ ایگزامپل کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں، آپ بہت بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پانی پینا ہے، آپ کے ذہن کے اندر بات آتی ہے کہ بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پینا حضور کی سنت ہے، لیکن ملینر بزنس مین سب موجود ہیں، آپ کے ہاتھ میں گلاس آیا، آپ نے ان بلینر کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر پی رہے ہیں، تو آپ سوچیں گے یار میں بیٹھ کر پیوں گا تو لوگ کیا سوچیں گے؟ آپ نے لوگوں کا خیال کیا، نہ مدینے کے تاجدار کا خیال کیا، نہ اللہ کا خیال۔ اور یہ جو اندر سے احساس شرمندگی جو پیدا ہوا، یہ دین کے ختم ہونے کی علامت ہے۔ جو قوم آج دین پر عمل کرنے میں شرمندگی اور گلٹی فیل کرے، اس کی زندگی میں دین زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکتا۔ اور قبر کے اندر دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کسی چیز کے بارے میں نہیں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی چیز کہ انسان دین پر عمل کرتا نہیں ہے، اس کی ایک وجہ پراؤڈ، گھمنڈ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب قرآن مقدس کے اندر تکبر کرنے والے کے سلسلے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ میں 1-2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔ اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر، یعنی اللہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ کس کے دل پر؟ جو تکبر کرتا ہے۔ اب دل پر مہر لگانے سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، نہ اچھائی دکھائی دیتی ہے، نہ بھلائی دکھائی دیتی ہے، کوئی چیز بھی نہیں، وہ دل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کا وہ اندھا ہو جاتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی زندگی سے سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ میری بات سے اتفاق رکھتے ہوں گے، اور یقیناً میں جو بات عرض کروں گا اس کی وجہ سے آپ اتفاق کریں گے بھی، کہ میکزیمم نیند کی گولی اس کو لینی پڑتی ہے جو دین کی زیادہ دھجیاں اڑاتا ہے۔ بہت کم علماء، بہت کم دیندار ایسے ملیں گے جن کو رات کو سونے سے پہلے نیند کی گولی لینے کی ضرورت ہو۔ زیادہ تر وہ لوگ نیند کی گولی لیتے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جو پراؤڈ ہے نا، میں کیوں دین پر عمل کروں؟ ارے ملا مولویوں کی باتوں میں کہاں آتے ہو یار؟ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ یہ جو ایک پراؤڈ ہے، اس لیے کہ کوئی ملا مولوی کوئی ایسی بات نہیں بتاتا جو اپنے گھر کی ہو، آپ کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ لیکن ہم دین کو ریجیکٹ کرتے جا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ ہماری زندگی سے دین کا رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور دین سے تعلق کو کمزور ہونے کی، دین سے تعلق کے کمزور ہونے کی پہلی وجہ ہے تکبر، پراؤڈ۔ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے، خود کو کچھ جو سمجھتا ہے میں کچھ ہوں، اور تکبر کرنے والا توبہ بھی نہیں کرتا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ
بڑی معذرت کے ساتھ بدبخت کی ایک علامت حدیث شریف میں بیان کی گئی، توجہ چاہوں گا۔ جو انسان کم نصیب ہے اور بدبخت ہے، اس کی علامت ایک حدیث شریف کے اندر یہ بھی بیان کی گئی کہ اس کی آنکھیں خشک ہوتی ہیں، کبھی وہ روتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ اور آج ہم دیکھیں کہ دین کی جو دھجیاں اڑاتے ہیں، خوف خدا کی بات کرو تو آنسو نہیں نکلیں گے، جہنم کی بات کرو تو آنسو نہیں نکلیں گے، کوئی ڈر ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ جو کچھ ہے ان کے پاس دولت ہے، ہم اسے سب خرید سکتے ہیں، میاں سب نہیں خرید سکتے۔ آپ سکون نہیں خرید سکتے تو سب کیا خرید سکتے ہو؟ سب کیا خرید سکتے؟ اور یہ حدیث ذہن میں رکھیں، بہت اہم سبق آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ جو شخص خود کو کچھ سمجھتا ہے بلکہ بڑا سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے، یعنی بڑا ہونا یہ میری چادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میری چادر چھینے گا میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ بڑا صرف اللہ، صرف اللہ۔ دولت آ جائے، عزت آ جائے، شہرت آ جائے، طاقت آ جائے، بلندی آ جائے، کبھی بڑا نہ سمجھنا، اس لیے کہ دینے والا لینا بھی جانتا ہے، لینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ رہیں، ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ تو پہلی چیز دین سے دوری کرنے کے سلسلے میں جو ہوتی ہے وہ ہے تکبر۔ پراؤڈ کی بنیاد پر آدمی دین کو فالو نہیں کرتا، پراؤڈ کی بنیاد پر۔ معاف کیجئے گا، بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو تھوڑا سا اور آسان سے سمجھا دوں۔ مسجد میں جلدی جس کے پاس بہت کچھ ہے وہ جاتا ہوا بھی دکھائی نہیں دے گا۔ کون جائے مسجد؟ اور تھوڑا سمجھا دوں، کون جائے مولانا کے پاس؟ بلاؤ مولانا کو گھر پہ، جاؤ بولو بلایا ہے آج۔ سمجھتے ہو؟ یہ فیلنگ جو ہے نا، یہ دین کو دل سے نکال والی فیلنگ ہے۔ جہاں دین ہو وہاں سرنڈر ہو جاؤ، دین کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، دین کے سامنے جھک جاؤ، اور دین کے سامنے اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھو۔ اگر یہ فکر رہی تو دین سلامت رہے گا اور دین کے ساتھ زندگی گزرتی بھی نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ساری آیتیں ہیں جو تکبر سے متعلق اللہ عز و جل نے بیان فرمائی۔ اس کی مذمت میں قرآن کہتا ہے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا، اللہ کی طرف سے ندا، میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے ڈالی اور اپنے کپڑے اوڑھ دیے اور ہٹ دھرمی کی اور بڑا غرور کیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب بھی کسی کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ شخص جس کے پاس بہت کچھ ہے وہ کان میں انگلیاں ڈال دیتا ہے، کبھی چادر اوڑھ کے سوچ وہ کر لیتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اذان کا وقت فجر کا ہو رہا ہو نا تو آدمی کو بڑی تکلیف شروع ہو جائے، یار یہ کیا مولانا کو ابھی اذان کہنی تھی، بانگی صاحب کو، یار یہ وہ سب بہت ٹینشن ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام جب پہنچایا جاتا ہے تو آدمی سننا نہیں چاہتا۔ اس لیے آپ جمعہ کو دیکھیں گے آدمی بالکل خطبے کے ٹائم پر آتا ہے کہ کہیں کوئی اللہ کی بات میرے کان میں نہ پہنچ جائے، کہیں کان میں آواز نہ پہنچ۔ تو قرآن کہتا ہے اور ہٹ دھرمی کی اور بڑا غرور کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ در حقیقت
ان لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اور یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی کلمہ پڑھنے والوں کے اندر خامی پائی جاتی ہے کہ بہت سارے کلمہ پڑھنے والے بھی اللہ کے فرمان پر لبیک نہیں کہتے اور اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک وجہ تو تکبر ہوئی، اور دوسری سب سے خطرناک وجہ، بس اس کو میں سمجھا دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میرا آنا اور آپ کا آنا سب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا، اور انشاءاللہ العظیم آج سے ہم اپنا کریکشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیکنڈ سب سے بڑا ریزن، اپنی خواہش کی پیروی کرنا، جو خواہش پیدا ہوئی اس کے پیچھے بھاگنا۔ اب یہاں ایک سوال ذہن کے اندر ابھرتا ہے کہ خواہش تو اللہ ہی نے پیدا کی، تو یہ اللہ کا قانون بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے جو خواہش پیدا کی ہے تو ہر خواہش کے پورا کرنے کے لیے اس نے راستے عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر پیاس، اب پیاس بجھانے کی خواہش اللہ نے پیدا فرمائی۔ آپ کو پیاس لگے، یہ پیاس اللہ کی طرف سے پیدا کی گئی، لیکن اب اس پیاس کی خواہش کو بجھانا ہے کہ یہ پیاس جو ہے اس کو ہم کیسے بجھائیں، تو اب یہ نہیں کہ اب آپ جیسے چاہیں بجھا لیں، شراب پی کر بجھا لیں، نہیں، اللہ نے اس کا دستور عطا فرمایا، میرے بندے جب تجھے پیاس لگے تو تیری پیاس بجھانے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے پانی رکھا ہے، اب تو پانی کے ذریعے اپنی خواہش پوری کر لے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کا اٹریکشن کسی عورت کی طرف ہوتا ہے اور یہ قدرت نے رکھا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، تو اب اپنی جسمانی خواہش جو تمہارے اندر انگڑائیاں لے رہی ہیں، اس خواہش کو کہیں بھی جا کر تم پوری نہیں کر سکتے کہ چلو اڈے پہ کوٹھے پہ جا کے پورا کر لیں، بیئر بار میں جا کے پوری کر لیں، یا کسی کے ساتھ آوارہ گردی کر کے، نہیں۔ اللہ نے فرمایا بندے میں نے تیرے اندر خواہش پیدا کی نا، تو میں نے تجھے نکاح کا حکم دے دیا، اپنی خواہش کو نکاح کے ذریعے تو پوری کر لے تاکہ تیری خواہش پوری ہو جائے۔ اسی طریقے سے گھر میں شادی ہو تو ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کچھ اچھی طریقے سے کچھ کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کو اپنی سنت فرما دیا کہ تم اس طرح سے بھی اپنی خوشی کا اظہار کرو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ کچھ خوشی منائیں، سرکار نے فرمایا عقیقہ کر کے میری سنت پر عمل کر کے خوشی منا لو۔ کوئی خواہش ایسی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی جس کے لیے اللہ نے جائز راستے ہمیں نہ عطا کیے ہوں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش بھی میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ خواہش بھی پوری کرو تو دین کے مطابق پوری کرو۔ پیاس لگے تو پانی ہی پیو، خواہش انگڑائیاں لے تو بیوی ہی کے پاس جاؤ۔ ناجائز نہیں کر سکتے کہ کہیں بھی جا کر خواہش پوری کر لیں، اسلام میں اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں۔ خواہش کتنی خطرناک چیز ہے اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ اللہ عز و جل سورہ جاثیہ کے اندر فرماتا ہے آیت نمبر 23 میں افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ غور سے سنیے، بھلا دیکھو تو حضور سے کہا جا رہا ہے، اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا دیا۔ خواہش
بہت غور سے سمجھیے گا. حضور سے رب فرماتے خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا دیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ خواہش کی بات مانتا ہے، خدا کی بات نہیں مانتا. کہتا تو ہے میں خدا کا بندہ ہوں، لیکن خدا کی نہیں مانتا، مانتا خواہش کی. اس کو دیکھنا ہے لڑکی کو آنکھ اٹھا کر، خدا فرماتے نگاہ نیچی رکھ، نہیں مانتا خواہش کی بات. خواہش کو خدا بنا. کتنی بڑی بات قرآن نے کہی ہے کہ ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے خواہش کو اپنا خدا بنا دیا ہے. یعنی جو خواہش کہہ رہی ہے آدمی پوری کر رہا ہے. اور کبھی کبھی تو آدمی کہتا ہے یار میری خواہش نہیں ہے، کیا کروں میری بیوی نہیں مانتی. بہت سارے ایسے فنکشنز ہوتے ہیں دنیا کے اندر جن میں آدمی کو سمجھایا جائے تو بیوی پر ڈھکیل دیتا ہے، اور کبھی بیوی سے بھی نہیں معاملہ بنا دو میری اور میرا بچہ نہیں مانتا ہے، یہ کہتے ہوئے نظر آتے. تو قرآن کا لب و لہجہ دیکھیے، سیدھا ڈائریکٹ خواہش کو اللہ سے جوڑ دیا کہ اس نے خواہش کو خدا بنا دیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خواہش کو لگام دینا کتنا ضروری ہے. اسی لیے اللہ والوں کا حال یہ ہوتا، جو نفس کہتا وہ نہیں کرتے تھے، جو خدا کہتا تھا وہی کرتے تھے. یہ اللہ والوں کی. تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے. تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.